بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ انتہائی اہم کانفرنس جمعیت علماء کرناٹک اور شہر کے مختلف مکاتب فکر علماء کرام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے، جو آنے والے قربانی سے متعلق ہے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب ندوی وہ جمعیت القریش چار مینار مسجد سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید شبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم یہ مدرسہ اصلاح البنات اور مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نمائندگی فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ہیں، ہمارے ظفر بھائی ہیں، مسعود بھائی ہیں اور یونس بھائی وغیرہ ہیں، اور تفہیم بھائی بنگلور کے سیکریٹری ہیں۔ مولانا ذوالفقار نوری صاحب اس وقت شریک نہیں ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں۔ ان سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے حوالے سے بتا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کانفرنس میں۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے یہاں بڑے جانور پر پابندی لگائی تھی اور سخت دفعات اس کے ضمن میں لگا دی تھی۔ وہ قانون بنا اور اس پر سختی سے خصوصاً ان 3 دنوں میں بڑی سختی کی جاتی رہی، اور جانوروں کے لانے لے جانے پر بھی، اور بعض محلوں میں پہنچ کر کے بھی جانور سمیت جو ہے لوگوں کو پکڑا گیا اور مقدمات درج کیے گئے۔ اب یہاں حکومت وہ قانون بنانے والی حکومت تو نہیں رہی، حکومت بدلی ضرور ہے، لیکن قانون وہ اپنی جگہ میں باقی ہے، بنا ہوا ہے، جیسے بنا تھا ویسے باقی ہے۔ جب تک وہ قانون ختم نہ ہو یا اس کی دفعات ہلکی نہ کی جائے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ممکن ہے ایسا سمجھ لیا ہے کہ حکومت بدلنے سے قوانین بھی بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قانون اسمبلی میں پاس ہو کر قانونی درجہ اختیار کر جاتا ہے، دوبارہ اس کو اسی پروسیجر سے ختم کرنا ہوتا ہے، وہ قانون باقی ہے۔ بعض پالیسیاں ہیں وہ بدلتی ہیں۔ بہرحال یہ قانون اپنی جگہ میں باقی ہے۔ حکومت کی تبدیلی سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگوں نے اس ممنوع جانور کی قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ حالانکہ ہماری شریعت میں بڑی لچک ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائشیں ہیں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور مسلمان بہت جوش خروش سے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک سنہرا باب ہے، قربانی عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے ان قوانین پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتے نہیں، یا ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ اب قربانی ہے، ایک جانور پر اگر ممانعت کا قانون انہوں نے لگایا ہے تو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کا پورا موقع ہے۔ شریعت نے بہت سارے جانوروں کی فہرست دے رکھی ہے۔ ہم اس قربانی والی عبادت کو، اس ایک جانور کو چھوڑ کر کے اس عبادت کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اب ایک تو قانون بنا ہے، دوسری طرف جو ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والی بہت بڑی برادری کا تعلق جو ہے اس جانور سے عقیدت کا بھی ہے، اور بہت بڑی آبادی اس کو ماں کا درجہ دیتی ہے، ایک بڑی آبادی اس کو بھگوان کا درجہ دیتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے ملکی اور برادران وطن کے جذبات کی بھی قدر اس حد تک کریں کہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ان کے جذبات کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، تو بھئی وہ راستہ اپنائیں۔ جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے جب بچنا ہمارے لیے ممکن ہے تو ہم وہ راستہ کیوں نہ اپنائیں؟ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات ملک کے وہ جو ہے بہت اچھے نہیں ہیں،
اور حکومت نئی نئی بدلی ہے، ایسے موقع پر جو ہے اگر ہماری طرف سے کوئی غلط رخ اختیار کر لیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بہت ہی مخلصانہ اور بہت درد مندانہ اپیل اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کے اس موقع پر ضرور قربانی والی عبادت انجام دیں، لیکن قانون شکنی نہ ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پوری طریقے سے پرہیز کیا جائے اور اپنی عبادت بھی بھرپور طریقے سے انجام دی جائے۔ ایسا بہت سارے دینی ادارے مشترکہ قربانی کے نام سے میدان میں آ گئے ہیں، دینی اور مذہبی ادارے۔ مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کو عنوان بنایا جاتا ہے اور ان کی اس پیش قدمی سے بعض تجار بھی میدان میں آ گئے، اشتہار بازی ہو رہی ہے۔ یہ اشتہار بازی یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ممنوع جانور وہاں قربان نہیں کیا جاتا ہوگا، یقینی طور سے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اس اشتہار بازی سے فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے، ہم وضاحت دینے میں کامیاب ہوں گے، نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اس زاویے سے بھی دینی اداروں کو اس ضمن میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ چند سکوں کے نفع کے خاطر پوری ملت کو آزمائش میں مبتلا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ آج کی کانفرنس مختلف تنظیموں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل یہ کانفرنس اپیل کرتی ہے کہ اس ممنوع قانون کی پوری رعایت کرتے ہوئے اپنی اس قربانی کو انجام دیں، اور جو قربانی بھی دیں گے تو سڑکوں پر نہ ہو، پاکی صفائی کا خیال رہے، خون سڑکوں پر بہنے نہ دیا جائے، پاس پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہوئے، پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے برادران وطن کو اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اگر ہم لوگ اپنی اس عبادت کو انجام دیں تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہوگی پورے ملک کے لیے۔ جیسے گزشتہ انتخابات نے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر کرناٹک ابھرا ہے اور پورا ملک اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو قربانی والے عمل میں بھی کرناٹک کے مسلمانوں کو ایک ماڈل اور نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت۔ تو اس سے انشاءاللہ پورے ملک میں بہت اچھی فضا قائم ہوگی اور فرقہ پرستوں کو موقع نہیں مل سکے گا۔ قربانی والے اس عمل کو جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا پوری خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کو برادران وطن کو اس کے پیغام کو پہنچانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ عام طور سے وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے ہم ہی اس بات کو اور اس کانسیپٹ کو، قربانی کے اس عمل کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے اس خوشی کے دن، عید کی خوشی کے دن قربانی کے گوشت کی تقسیم میں اپنے برادران وطن کو بھی ضرور دینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ الفت، محبت، ہمدردی اور اس سے کوئی اچھا ایک پیغام بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اس قربانی کے عمل کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، بدل بھی نہیں ہے، ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ چونکہ قربانی کے ایام قریب ہے اور قربانی کے تعلق سے اہم پیغام ہمارے مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب نے دیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آ گئی ہیں۔ ہم یہی پیغام دیں گے کہ جن جانوروں کا ذبیحہ عام دنوں میں ہماری ریاست میں منع ہے اور پابندی ہے، قربانی کے دنوں میں ان جانوروں کو بھی ذبح نہ کیا جائے، اور یہ قربانی ایسی
قربانی کے ذریعے سے ایسا پیغام دیں جس میں ملت کے اندر ایک پیغام جائے کہ کرناٹک کے مسلمانوں نے اپنی قربانی بھی خوشی کے ساتھ کی اور قانون کا پاس و لحاظ بھی رکھا۔ چند لوگ جو نادانی میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جانوروں کی نمائش کرنا یا جانور لانا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اس طرح کے مسائل سے حالات بگڑ سکتے ہیں اور ملت کو خسارہ ہو سکتا ہے۔ چند لوگوں کی نادانی کی وجہ سے پوری ملت کو خسارے میں ڈالنا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے۔ لوگوں کو اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی یہ کانفرنس پوری ملت سے یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھے جو ملت کے لیے امتحان کا سبب بنے۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہماری جو عید ہے وہ عید سب کے لیے، پورے ملک کے لیے خوشی کا سامان بنے۔ پچھلے دنوں میں جو ایک روایات چل رہی ہیں، ایک رواج بننے لگا ہے کہ دوسروں کے جو تہوار آتے ہیں تو ایک طرح سے وحشت پیدا ہو رہی ہے اور لوگ خوف کے ماحول میں جینے لگے ہیں۔ ہماری عید اس کے بالکل برعکس ہو اور ہماری عید سے دوسروں کو ایک اچھا پیغام جائے، سماج کو اچھا پیغام جائے، اور ہماری عید کے دوسرے لوگ جس طرح ہم منتظر رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی منتظر رہیں اور ان کو بھی خوشی میں ہم شامل کریں۔ یہ باتوں کو ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ اور سماج کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ نیچے لیول تک یہ پیغام کو لے جائیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ مساجد کے ذمہ دار جو حضرات ہیں وہ کسی حد تک محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح نادانی کرنے والوں پر روک لگائیں، کیونکہ کل کے دن ان کے لیے کوئی مسئلہ آتا ہے تو صرف ان کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پوری ملت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اپیل سارے ہی ذمہ داروں سے ہے، اور اللہ کرے ہماری یہ بات ان تک پہنچے اور وہ اپنے ماتحت تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔